السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک بار پھر تعزیت اور تسلیت قبول کیجیے. ابھی آپ نے ایک بہترین تزکیاتی گفتگو سنی میر انیس علی اللہ مقامہ کے مراسی کے سلسلے میں، اور اس وقت میر انیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرثیہ پیش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان جناب محترم فیض باقر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شکر گزار ہوں. الحمدللہ مالک نے آپ کو توفیق دی اور عنایت سید الشہداء خصوصیت کے ساتھ شامل ہوئی. آل محمد کی پسندیدہ ذاکری کرنا آپ کو بطور شرف ملا. خداوند کریم کی بارگاہ میں آپ کے والد کے علو درجات کی دعا کرتے ہوئے گزارش کریں گے میر انیس کا کوئی مرثیہ اور اس کا منتخب بند ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. بسم اللہ. امام حسین علیہ السلام کی حال کی مرثی کی چند منتخب بند حاضر خدمت ہیں. بسم اللہ. کہ نعرہ یہ تھا کہ دل بڑے مشکل کشا ہوں میں، جوہر کشائے تیغ شہ لا فتح ہوں میں. واہ. کہ شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہوں میں، قرآن گواہ ہے کہ زبان خدا ہوں میں. سبحان اللہ. اور کس آیے کریم میں ذکر علی نہیں، کس آیے کریم میں ذکر علی نہیں، قرآن میں کیا خفی ہے کہ ہم پر جلی نہیں. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے امام حسین کہ تم یہ نہ جانیو کہ مجھے کچھ ہے خوف جاں، لازم ہے یہ سخن کہ میں ہوں ہادی جہاں، قبضے میں ہے حسین کے تیغ شرر فشاں، دشمن کو جس کی ضرب سے ملتی نہیں امان، کہ لاکھوں سے منہ پھرے نہ کبھی وہ دلیر ہوں، لاکھوں سے منہ پھرے نہ کبھی وہ دلیر ہوں. وہ دلیر ہوں، اور میں بے شے شجاعت و ہمت کا شیر ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بے شے شجاعت و ہمت کا شیر ہوں. فرماتے ہیں کہ آگے بڑھوں جو تیر کو چلے میں جوڑ کے، کہ بھاگے خطا شیار کمانوں کو چھوڑ کے، بیکار کر دوں شیر کا پنجہ مروڑ کے، اور پٹکوں زمین پر در خیبر کو توڑ کے، کہ الٹوں طبق زمین کے، الٹوں طبق زمین کے یوں جھک کے زین سے، بھئی جس طرح جھاڑ دیتے ہیں گرد آستین سے. سبحان اللہ. کہ یہ تیغ سر پر گر کے ٹھہرتی ہے زین پر، کہ جب ہاتھ اٹھائے برق گری ہے زمین پر، بھئی خیبر میں کیا گزر گئی روح الامین پر، اور کاٹے ہیں کس کی تیغ دو پیکر نے تین پر، کہ جس وقت ضرب شیر خدا یاد آتی ہے، اور ماہی سمیت گاوے زمین تھر تھراتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ماہی سمیت گاوے زمین تھر تھراتی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ برسے ادھر سے تیر تو کوندی ادھر سے برق، برسے ادھر سے تیر تو کوندی ادھر سے برق، وہ برق چھپتی پھرتی تھی خود جس کے ڈر سے برق، کہ چمکی وہ یوں کہ گر گئی سب کی نظر سے برق. بھئی روکے کسے رکی ہے کسی کی سپر سے برق، کہ جل تھل بھرے لہو کے نہ دیر ایک گھڑی لگی، جل تھل بھرے لہو کے نہ دیر ایک گھڑی لگی، بھئی کیا ابر تیغ تھا کہ سروں کی جھڑی لگی. واہ. کیا ابر تیغ تھا کہ سروں کی جھڑی لگی. مختل میں ہوش فوج عمر کے اڑا دیے، ٹکڑے ہر ایک کے تن و سر کے اڑا دیے، پرزے ستم گروں کے جگر کے
اڑا دیے اور پرکالے ایک دم میں سپر کے اڑا دیے۔ بھئی جب ڈھال پر چمک کے در آتی تھی خود میں، جب ڈھال پر چمک کے در آتی تھی خود میں، بھئی سر کٹ کے آن پڑتا تھا سرکش کا گود میں۔ سبحان اللہ۔ سر کٹ کے آن پڑتا تھا سرکش کی گود میں۔ یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا کہ دم میں گئی فلک پر اور آئی ہزار بار، دم میں گئی فلک پر اور آئی ہزار بار، بھئی معراج دست شاہ پائی ہزار بار، کہ دکھلا گئی صفوں کی صفائی ہزار بار، بھئی گرمی یہ تھی کہ خون میں نہائی ہزار بار، جب تک چلی وہ زرد سپاہ عدو رہی، جب تک چلی وہ زرد سپاہ عدو رہی، بھئی اس دن کے مارکے میں وہی سرخرو رہی، اس دن کے مارکے میں وہی سرخرو رہی۔ لڑنے میں تھا نہ آپ کو کچھ پیاس کا خیال، رکھ دی جو تیغ ہاتھ سے جی ہو گیا نڈھال، آئی صدائے حضرت محبوب ذوالجلال، تو صابروں کا فخر ہے اے فاطمہ کے لال، سمجھا تھا میں کہ اب میری امت تمام ہے، یہ صبر اختیار پا تیرا ہی کام ہے۔ رو کر کہا حسین نے یا سید عرب، رو کر کہا حسین نے یا سید عرب، لڑتا کبھی نہ ان سے یہ مظلوم و تشنہ لب، فریاد ہے کہ مجھ کو ستایا ہے بے سبب، للہ لیتے چلیے مجھے ساتھ اپنے اب، دشمن ہوا ہے سارا زمانہ حسین کا، اور امت میں اب نہیں ہے ٹھکانہ حسین کا۔ یہ کہتے تھے کہ فوج ستمگر پھر آ گئی، یہ کہتے تھے کہ فوج ستمگر پھر آ گئی، خیر النساء کے چاند پا بدلی سی چھا گئی، بھائی جو گر گیا، بھائی جو گر گیا تو بہن بلبلا گئی، فریاد فاطمہ کی فلک تک صدا گئی، یہاں گھر نبی کی آل کا بے نور ہو گیا، اور زخموں سے وہاں تنے شہدیں چور ہو گیا، زخموں سے وہاں تنے شہدیں چور ہو گیا، گھوڑے سے گاہ غش میں ادھر گہ ادھر جھکے، تیغیں چلیں جدھر کو شہ بہربر جھکے، سیدھے کبھی ہوئے کبھی پکڑے کمر جھکے، پھر تھامی کبھی عیال کبھی زین پر جھکے، صدمہ جو تھا بہن کے نکلنے کا شاہ کو، اور گردن پھرا کے دیکھتے تھے خیمہ گاہ کو، گردن پھرا کے دیکھتے تھے خیمہ گاہ کو، آدھا میں غل ہوا کہ ہماری ظفر ہوئی، گھوڑے سے لو حسین گرے جنگ سر ہوئی، زینب ردا کو پھینک کے عریان سر ہوئی، چلائی یوں سکینہ کہ میں بے پدر ہوئی، ہائے ہائے کوئی نہیں شہر والا کی لاش پر، اماں بس اب چلو میرا بابا کی لاش پر، اماں بس اب چلو میرے بابا کی لاش پر، دیکھا یہ ذوالجنا کا سیدانیوں نے حال، بس دو بند ہیں کہ دیکھا یہ ذوالجنا کا سیدانیوں نے حال، خالی ہے زین اور ہے ماتھا لہو سے لال، گردن پر اس طرح سے ہے بکھری ہوئی عیال، جس طرح کھولتی ہے زنے سوگوار بال، جس طرح کھولتی ہے زنے سوگوار بال، روتا ہے یوں وہ غم سے شہ نامدار کے، روتا ہے یوں وہ غم میں شہ نامدار کے، اور جیسے پسر کو روتی ہے ماں داڑھے مار کے، جیسے پسر کو روتی ہے ماں داڑھے مار کے، اور سر خاک پر پٹک کے پکارا وہ راہوار، سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار،
اور کٹتا ہے وہاں گلو شہنشاہ نامدار، زہرا قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے، اور خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے۔ عظم اللہ اجورنا اجورکم۔ مصعب فرما رہے تھے میر انیس علی اللہ مقامہ کے مرثیوں کو بیان کر کے جناب محترم فیض باقر صاحب۔ بہت خوب کہا تھا علامہ نجم آفندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جو اہل دل ہیں سمجھتے ہیں وہ مقام انیس ہے، فن مرثیہ گوئی میں اہتمام انیس، حسینیت کی جو خدمت انیس نے کی ہے رہے گا تا قیامت بلند نام انیس۔ ناظرین، میں محترم فیض باقر صاحب کے ساتھ یہیں پر آپ سے خداحافظی کروں گا۔ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم عجل لولیک